बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने चीन के टीवी को एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर तो टोक अंदाज से ये बात कह दी गई है कि अमेरिका और यूरोप हम पर दबाव ना डालें कि हम चीन का साथ छोड़ दें। क्या दबाव है, किसकी जानिब से दबाव है, क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, इसका हम जायज़ा लेंगे और पाकिस्तान की तरफ से दो टोक अंदाज के साथ ये बयान आना, इसके क्या मानी है, इस पर बात करेंगे और साथ ही ज़िक्र करेंगे कि भारत और चीन के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो बढ़ रही हैं और इतलात ये हैं कि भारत ने चीन के साथ अपनी सरहद पर मज़ीद 50,000 फ़ौजी तैनात कर दिए हैं। साथ ही एक अहम खबर कि कौमी असम्बली ने बजट की भी मंजूरी दी है। अपोजिशन की क्या स्ट्रेटजी रही, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या गिले शिकवे किया आज असम्बली के इजलास के बाद, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब बड़ा दबंग इंटरव्यू दिया है चीनी टीवी को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, और जो सीधा पॉइंट है उन्होंने ये कहा कि जो दोस्त मुश्किल में साथ ना छोड़े उसको हम नहीं छोड़ सकते और अमेरिका और यूरोपीय मुल्क हमें जानिबदार होने का दबाव ना डालें। हम सब के साथ एक तरह के ताल्लुकात रखना चाहते हैं, ये ना कहें कि उसका साथ देना है या हमारा साथ देना है। तो ये जो पिछले दिनों जो खिचड़ी पक रही थी, जो हम भी अपने प्रोग्रामों में, फैसला कुन घड़ी जो है वो आन पहुंची है और पाकिस्तान को फैसला करना है कि उसने किस तरफ जाना है। एक तरफ हमने अमेरिका को अड्डों का इनकार किया, चीन के हवाले से हमने दो टोक मौक़िफ़ का इख्तियार किया है। अब अमेरिका का इस खित्ते के अंदर मुस्तकबिल है, क्या बोरिया बिस्तर गोल समझें या अंगेज रहेगा? देखें, इससे पहले कि मैं तबसरा करूं, मैं दो चीज़ें लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी हकीकत बहुत सब पहले लोग फाश कर चुके होते हैं, लेकिन हम उसका इदराक नहीं करते, हम यकीन नहीं करते, हम तबसरों में पड़े रहते हैं। एक सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और दूसरा इकबाल के कुछ अशार चंद हैं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये बात की थी कि इस दुनिया में आखिरी जो मार्के होने हैं वो कहाँ कहाँ होने हैं, तो उन मार्कों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे कहते हैं मुख्तलिफ ममालिक का तस्करा शुरू किया था। उन ममालिक के तस्करे में सबसे पहला तस्करा जो था वो ये था कि हत्ता तखरबल मस्र, कि मिस्र की तबाही सबसे पहले शुरू होगी, और अब 2011 में आपने देख लिया को कैसे। फिर आपने फरमाया जफाफ नील का जो दरिया है ये खुश्क हो जाएगा, अभी वो आप डैम था। इन सारे ममालिक से जिक्र करते करते, इराक का, बसरा का, सबका करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे खत्ते की तरफ गुफ्तगू की और आपने कहा कि खराब सिंध मिनल हिंद, हम जहाँ रहते हैं उसके अंदर जब भी लड़ाई होगी, खराबी होगी, वो हिंद की तरफ से आएगी। तमाम जितने हमारे धमाके हैं, तमाम हमारी मुसीबतें हैं, तमाम हमारी माशी खराबियां हैं, हमें जो एटम बम बनाने पड़ रहे हैं, सब हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी बदले की तबाही ये भी तो होती है ना कि आपने 1 रुपया आपका आमदन है, आप उसमें से 50 रुपये डिफेंस पे लगा रहे हैं क्योंकि एक बदतरीन हमसाया आपका करीब में पड़ा हुआ, वो बदतरीन हमसाया ना हो तो आप वो खर्चा घर पे करें, आप तालीम पे करें, एजुकेशन पे करें, उस बदतरीन वजह से आपने फिर फरमाया खराब से हिंद मिन सीन, और चीन जो है वो इंडिया को तबाह करेगा। कभी जिंदगी में किसी ने नहीं सोचा होगा कि चीन और इंडिया की जंग होगी या इस तरह की सूरत है, और पूरी दुनिया प्लान कर रही होगी कि चीन जो है उससे हमने लड़ना है इंडिया के थ्रू। जो 4 मुल्कों का इत्तेहाद बना है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, उसमें ना अमेरिका ने अपनी फौजें लेके आनी है, ना जापान ने कहना पैसे जितने लेने ले लो, और ना ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने लड़ना है। दूसरा इकबाल है, इकबाल की एक नज़म है साकी नामा, उससे बहुत अच्छी नज़म, शायद मैं मुझे बहुत दोहराता हूं। उसने उस वक्त कहा था कि हुआ इस तरह फाश राज़े फरंग के मगरब का कि हैरत में है शीशा बाज़े फरंग, पुरानी सियासत गरी खार है, ज़मीन और मीर सुल्तान से बेजार है, गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया, गरां ख्वाब चीनी संभलने लगे, हमाला के चश्मे उबलने लगे। यानी वो चीन जिसका दुनिया के नक्शे में कोई वजूद नहीं था उस वक्त कहता है कि मगरब खत्म हो जाएगा, शीशा फरंग टूट जाएगा, मीर सुल्तान ये बादशाहतें खत्म हो जाएंगी, ये जितनी भी कॉलोनियल पावर्स खत्म हो जाएंगी, और गरा ख्वाब चीनी वो चीनी जो कई 100 साल से नींद में है और वो जाग जाएंगे और हमाला के चश्मे उबलने लगे। अब ये किसने उसको सिखाया? सी पैक निकला पता। अब आते हैं कि चीन के इस पूरे सिनेरियो के अंदर कोई
میں آج عمران خان کا جو فائنل سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے کم از کم 7-8 مہینے لگے ہیں اور 7-8 مہینے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت پہلے لیکن ساتھ ایک اور یہاں پہ پوائنٹ انہوں نے کہا ہم کسی گروپ میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ چین کے ساتھ تعلق رکھنے کے علاوہ اور آپ ایک طرف آپ کو ہونا پڑے گا نا. جب امریکہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے اب کوئی امپورٹنس نہیں ہے, امریکنز نے پاکستان کو کلیئر کر دیا تھا کہ اسٹریٹجکلی طور پہ پاکستان کی ہماری کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. ہماری اہمیت آپ کے لیے اس وقت ہوگی جب آپ ہمیں یہاں رہنے دیں گے تاکہ ہم طالبان کو کنٹرول کریں یا ویجیلنٹ کریں. وہ بھی ہماری حیثیت اس وقت بھی جو کل میں نے آپ سے ذکر کیا جب تاجکستان میں ان کا راستہ نہیں مل سکا اور تاجکستان کا جو صدر تھا وہ جسے کہتے ہیں بے بس ہو گیا. وہ عجیب و غریب اس کو جنوبی اولی کہتے ہیں. میں تاجکستان گیا ہوں دوشنبے میں تو اس کی اتنا خوف ہے آپ سوچ نہیں سکتے وہ پورے تاجکستان کے علاقے. لیکن معاملہ سارا یہ ہے کہ یہ سارا ہوا کیسے. 1970 سے پہلے 69 امریکہ کی لڑائی ہے روس کے ساتھ. ذوالفقار علی بھٹو کی وزارت خارجہ ایک راستہ نکالتی ہے کہ امریکہ اور چین کی ملاقات کرائی جائے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی پوری خطے میں اگر کبھی کسی ملک کے ساتھ دوستی ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان کے ساتھ. چین اقوام متحدہ کا رکن نہیں ہے, صحیح, پاکستان کے ساتھ دوستی ہے. اور حالت یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے دوستی کرنے کی کوشش کی تو ہینری کسنجر پاکستان آیا, اس کو ایک خفیہ C-130 طیارے کے اندر بٹھا کے ملاقات کرائی گئی. اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہم مل جائیں, ہم آپ کو روس کی بجائے ہماری لابی میں آ جائیں. ماؤ تے تونگ زندہ تھا اس وقت, آپ اسے, اور 4 سال وہ لوگوں کو مار چکا ہوا تھا. کتنے کروڑ بندے مار دیے تھے. کوئی افیم پکڑتے تھے اس کو سمجھ ہے. اس کے بعد 70 ہو گیا ہمارا ڈپیک 1971 میں ہمارا مشرقی پاکستان جدا. اس میں چین نے ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا, نہ امریکہ نے دیا. تب کو ہماری قسمت میں ایسی حالت آنے سے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نکسن کو پاکستان کے تھرو وہاں پر ملاقات کرائی گئی. کس نے کروائی؟ پاکستان نے. چین کو نکالا, کس کے خلاف نکالا؟ روس کے خلاف. اور روس جو ہے آدھا رہ گیا اور روس کو کنٹینمنٹ شروع ہو گئی. پہلے امریکہ نے کہا کنٹینمنٹ آف رشیا. اب چین نے ان کی مدد کی پاکستان کے حوالے سے مل کے کنٹینمنٹ رشیا جو آیا جس وقت یہاں پر کورین وار ختم ہوئی. تائیوان 5ویں بڑی طاقت تھی, اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکالا, اس کی جگہ چین کو لے کے آئے گئے. چین وہاں پر عالمی طاقت بن گیا, ویٹو مل گیا چین کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کیسے بیچ میں لا رہا ہے اس سارے معاملے. رشیا جب افغانستان میں آیا تو چین خاموش رہا, بلکہ بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ چائنیز جو بندوقیں تھیں وہ مصر جاتی تھیں, وہاں سے آتے وہ جو ساری بندوقیں بن چائنیز رائفل سے لڑے ہیں مجاہدین تو کسی اور سے نہیں لڑے. وہ رشیا وہاں سے ختم ہوا. اس کے بعد امریکہ اب چاہتا تھا کہ اس چائنا کو بھی ہم کنٹینمنٹ کریں, لیکن چائنیز بہت تیز لوگ ہیں. میں 2008 میں چائنا میں گیا تو ان کی جو پولٹ بیورو ان لوگوں سے جب ملاقاتیں ہوئی میری تو انہوں نے کہتے تھے کہ ہم 30 سال تک سوچ نہیں سکتے لڑنا. صحیح. تو پلاننگ ہماری یہ ہے کہ 2025 تک ہم نہیں لڑیں گے, لیکن ہم اپنے آپ کو ایکوپ کر لیں گے. امریکہ 2025 سے پہلے چائنا کی کنٹینمنٹ چاہتا تھا. اسی لیے 2011 کے اندر ہیلری کلنٹن کا جو آرٹیکل ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ آر نیکسٹ 10 years ان فار ایسٹ, ہم کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی پہ آئیں گے. اسامہ بن لادن کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ ہم نکلیں, سب کچھ کریں. لیکن کوئی بندہ, یہ پاکستان کیوں بول رہا ہے, یہ اس کی ایک وجہ ہے, کوئی بندہ آج بھی یقین نہیں کر رہا اور کل بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ امریکہ جب افغانستان کو چھوڑ کے جائے گا تو افغانستان ایک طاقتور قوت ابھر چکی ہوگی. سب کہتے تھے ہم نکلیں گے تو یہاں ایک بھیڑیوں کی گول ہوگا, ادھر سے قتل ہو جائے گا, خون بہائیں گے, یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. نہ روس یہاں آ سکے گا نہ وہ آ سکے گا. طالبان نے اپنی پریزنس سے حوصلہ بخشا ہے پاکستان کو فیصلہ دینے کے لیے کہ یہ تو سیف ہے. دوسرا, طالبان نے حوصلہ بخشا ہے روس اور چین کو فیصلہ دینے کے لیے, اس لیے کہ روس سمجھتا ہے کہ اگر طالبان سے سیف کر دیا افغانستان تو امریکہ
कोई हैसियत को नहीं। चीन की 80% अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट चीन की है। चीन कहता है मेरी इन्वेस्टमेंट से, वो कौन चाहता है देखें पाइपलाइन सारे उनके पास हैं, गोल्ड माइन सारी उनके पास है, एमरल्ड की माइन सारी उसके पास है, वो जो ऊपर जाने है गैस पाइपलाइन तापी, वो सारी चीन के पास ठेका है। वो कहां जाएंगे वहां खाना जंगी हो, वो कहेंगे अमेरिका क्या है। ये एक रास्ता था जिसने पाकिस्तान को फैसला करने पे, उस पे आप चले अगले पार्ट में आते हैं कि अब अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या हैं और जो क्वाड है उसका क्या मुस्तकबिल है, होगा क्या, और जो नई बिल्डअप हो रहा है चीन और भारत के बॉर्डर के ऊपर, उस पर बात करेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद तफसील से करेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ तो दुनिया के अंदर नए इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। और इतलात ये हैं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये है कि भारत ने चीन के साथ अपनी सरहद पर 50,000 फ़ौजी तैनात कर दिए। और दूसरी जानब इतला ये है कि चीन ने भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत से सिंकियांग की तरफ मूव की है। इसके इस खित्ते के ऊपर क्या असरात होने वाले हैं, और जो नए इत्तेहाद और जो क्वाड बन रहा है चीन के ख़िलाफ़, क्या ये उसका नुक्ता आगाज़ है। और यह साहब पहले भी हम क्वाड के वाले से जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि एक फ़ैसला कुन सफ़ बंदी हो गई है या हो रही है, ऐसे में जो भारत का एकदम से हरकत में आना क्या जाहिर कर रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि क्वाड का नुक्ता नज़र जो है या क्वाड का मकसद जो है बनाने का, चीन का घेराव, स्टेबिलिटी नहीं है, डिस्टेबिलिटी है। जब डिस्टेबिलिटाइज करना होता है किसी इलाके को तो उस वक्त मुख्तलिफ एवेन्यूज़ देखे जाते हैं। अमेरिका ये नहीं चाहता कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, अमेरिका ये नहीं चाहता कि यहाँ कारोबार आगे बढ़े, अमेरिका ये नहीं चाहता यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अमेरिका चाहता है कि ये खित्ता बदअमन हो जाए। और बदअमन जब इसलिए हो जाए क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो जो है वो ख़त्म हो। अब G7 के इजलास में उन्होंने कहा कि हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये रास्ते है कि चीन को माल बाहर ले जाने से रोका जाए और चीन की इकोनॉमी को तबाह किया जाए। सही। और दूसरा रास्ता यह है कि चीन ने जिन 68 मुल्कों के साथ मायदे किए हुए हैं, हम उन मुल्कों में भी जाके अपने मायदे जेके कुछ करें। मतलब एक चीन ने मायदा किया है कि हम आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा के देते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाएगी, जो आप उसकी जगह कहें कि हम लगा देते हैं। उन्होंने ऐलान भी किया G7 इजलास के अंदर। लेकिन उस्मान साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज़ जो है ना मॉडल, इट्स चीप, ये सस्ता है। दूसरी बात है कि चाइनीज़ मॉडल जो है उसके अंदर ये है कि उसके अंदर इनकम बेसिस वो नहीं है। चाइना में बजाते खुद उस तरह का इंटरेस्ट का सिस्टम नहीं है जिस तरह का समझा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना के अंदर कोई पार्लियामेंट नहीं है जो ये कहती हो कि वहाँ तो जनाब ख़वातीन जेंडर जो है वो अपना उसमें वो उनके साथ ये होता है जेंडर बायस होता है, पहले आप ये मंजूर करवाएं। वहाँ तो जमहूरियत नहीं है, वहाँ ये नहीं है, वहाँ ये नहीं, आप कैसे कर रहे हैं। वो जो बेसिक रिपोर्ट है ना क्वाड के ऊपर, वो रिपोर्ट जो ऑस्ट्रेलियन बेसिस थिंक टैंक ने बनाई है, जिसको अमेरिका ने तस्लीम किया कि अमेरिका जो है वो एन बीच में जंग लड़ते हुए कांग्रेस उसकी पाबंदी लगा देगी कि हम नहीं देते पैसे। तो उसका अमेरिका कह रहा है कोई चाइना में तो मसला ही नहीं, चाइना में तो प्रेसिडेंट जी ने कहना है दे दो, एक सिंगल कमांड है। अब हालत यह है कि चाइना, अब डिस्टेबिलिटी चाइना की कैसे हो सकती है। तीन रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप इंडिया की और चाइना की लड़ाई करा दें, और इंडिया का से बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ सिर्फ रूस का है और किसी का नहीं। ये चाइना का जो बॉर्डर शुरू होता है ये बर्मा के कोने से शुरू होता है और पाकिस्तान के यहाँ तक आकर आता है। इसके बीच में बहुत बड़ा पहाड़ आता है हिमालय, जो इकबाल कहता है हिमालय के चश्मे उबलने लगे। लेकिन हिमालय जो है इसके अपने दोनों तरफ जब खत्म होता है तो रास्ते में एक सिलगरी कॉरिडोर आता है जिसको कहते हैं एक हैंड्स नेक, यानी ये इंडिया का पूरा जिस्म है। इसके बाद ये आसाम है, ये गर्दन है। ये गर्दन को 22 किलोमीटर है टोटल। इस 22 किलोमीटर के अंदर जिसका कब्जा है उसी का बाकी ईस्ट है। अब वो चाइना ने जिस दिन मूव करना है तो बांग्लादेश ने भी इंडिया से कट जाना है और आसाम ने भी इंडिया से कट जाना है और ये मामला जो है बिल्कुल खत्म हो जाना है, मसला हो जाएगा। दूसरा इलाका है ये वाला। अब वहां लड़ाई इतनी नहीं होगी, यहाँ इसलिए लड़ाई होगी इस जगह पे जो तिब्बत की आपने बात की है और उसके बाद जो लेक है बहुत बड़ी, कि इसलिए कि पाकिस्तान, अमेरिका इस वक्त दो तीर से शिकार खेलना चाह रहा है और मुझे डर इसी बात का है। अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया जो है इस जगह जब चाइना लड़ाई छेड़े तो इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई छेड़े।
اچھا کیونکہ پاکستان کے تھرو چائنا تو کو دو محاذوں پہ کیسے انڈیا لڑ سکتا ہے؟ ایک طرف چائنا کے نہیں، ساتھ، ایک طرف بھارت کے ساتھ۔ چائنا تو وہاں آئے گا نا، آپ جہاں لڑائی چھیڑ دیں گے چائنا کو لڑنا پڑے گا، کودنا پڑے گا، کودنا پڑے گا، کیونکہ انڈیا اگر اس طرف سے آتا ہے تو وچ مین ہی از اٹیکنگ سی پیک، ہی از اٹیکنگ دا مین لائن، ہی از اٹیکنگ دا شارگ چین کی، کیونکہ چین کو ادھر سے انہوں نے بلاکا پہ روکا۔ تیسرا راستہ ہے ایک رشین آئی لینڈ ہے وہاں پر، جہاں سے رشیا اوپر سے جاپان اور چین کے درمیان، اس آئی لینڈ کے ارد گرد بھی مناکو اور یہ لوگ اس طرح کے چیزیں ہیں جہاں سے اس کو بلاک کیا جا سکتا ہے تھرو جاپان کے تھرو کر کے اس کے جہاز امریکن آ جائیں۔ لڑائی سمندر میں نہیں لڑ سکتا چین اس طرح کی جس طرح، کیونکہ امریکہ کے جو بیڑے ہیں وہ اگر سارے کے سارے آ کے ایک ایک بیڑے کے اوپر 400 جہاز اس کا کھڑا ہوتا ہے اور سارے ایئر کیریئر ہوتے ہیں، پھر اس کا وہ نیوکلیئر، چائنا اس طرح کی جو پاور نہیں ہے، رشیا کا ایک ہی جہاز ہے کیونکہ رشیا کا تو نیوکلیئر پاور ہے ہی نہیں، اور اگر وہ یوکرین والی اس کے بندرگاہ جب بند کر دیں تو رشیا تو آؤٹ، تو لڑائی ہوگی یہیں پر، یہ خراب السند من السین، یعنی یہ جو گڑبڑ ہے، یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ طالبان سے پہلے، وہاں برس اقتدار آنے سے پہلے، وہاں سٹیبلٹی آنے سے پہلے، امریکنز یہ خبریں دے رہے ہیں کہ چائنا، انڈیا اور پاکستان، یہ تین کا اب اس کا آپ آغاز دیکھ لیں نا کہ جو پرسوں جموں میں ہوا ہے اور اس کے ذریعے جو کیا گیا ہے، ایک فلیگ آپریشن کیا ہے جس طریقے سے، اس کی ایک وجہ ہے عثمان صاحب، اس کی ایک وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر اگر آج مودی اعلان کرے کہ ہم چین کے ساتھ جنگ کریں گے تو شاید اس کو 5% لوگ بھی اس کا ساتھ دیں، لیکن انڈیا اگر اعلان ہو جائے کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے تو پاکستان میں مسلمان بھی وہاں نہیں بول سکتا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 70 سال میں ایک ہی نفرت پالی ہے اور وہ پاکستان دشمنی، ایک ہی، وہ عربوں سے دشمنی نہیں کرتے، عربوں کو آپ کو پتہ ہے وہ بازار فلم کو بھی دیکھیے کہ عرب آ رہے ہیں اور رشتے لے کے جا رہے ہیں، عرب جو ہیں عجیب، عرب دنیا کے ساتھ تو تعلقات نہ ہیں، صرف پاکستانی مسلمان سے دشمنی ہے، ایران کے ساتھ ان کی دوستی ہے، ایرانی رف سنجانی اور وہ کون ہے، خاتمی آیا تھا جس نے لکھنؤ میں تقریر کی تھی، اور اس نے لکھنؤ میں تقریر کر کے کہا تھا، اور اس وقت میں واجپئی تھا کہ ہم انڈیا کو ہمارے صدیوں کے تعلقات ہیں، سائرس اعظم کے زمانے، انڈو پارتھینز کے زمانے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اس وقت، اور اس نے کہا کہ ہم تو سائرس اعظم کے زمانے کے آپس کے دوست ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ جو علاقہ ہے جو پاکستان، یہ تو ایرانیوں کے پاس تھا، انڈو پارتھینز کا، ہمارے اس زمانے کے موجوداڑو کے زمانے کے تعلقات، اس نے لکھنؤ میں تقریر کی تھی باقاعدہ، آئی تھنک خاتمی تھا، تو صرف پاکستانی مسلمان کے ساتھ دشمنی پالی ہوئی ہے۔ عراق صدام حسین دوست کس کا؟ انڈیا کا۔ یاسر عرفات دوست کس کا؟ انڈیا کا۔ یہ سارے انڈیا کے دوست، ٹھیک ہے، قذافی دوست کس تھا عثمان؟ انڈیا کا۔ بشار الاسد جیسے لوگ دوست رہے انڈیا کے، ناصر جیسے دوست رہے، ناصر جو تھا وہ نہرو، ناصر اور ٹیٹو، یہ تین لوگ تھے کہ جنہوں نے نان لائٹ موومنٹ شروع کی تھی، اور نان لائٹ موومنٹ نے پاکستان کو دھکے دے کے نکال دیا تھا۔ صرف پاکستان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے اور اس کی بنیاد پہ وہ لڑ سکتے ہیں۔ اچھا چلیں جی، اب تو یہ کہ ایشو ہے، دوسرا ایشو یہ ہے کہ جی اسرائیل کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، اور خود جو اسرائیلی اخبار جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے ایک شخصیت گئی ہے، زلفی بخاری صاحب کا نام لیا گیا ہے، حکومت بہرحال تردید کر رہی ہے، لیکن اس قسم کی خبریں شائع کرنے کا اور اسرائیلی اخبارات، اسرائیلی میڈیا جب رپورٹ کرے، اگر یہی اسرائیلی میڈیا کسی اور سیاستدان کے بارے میں رپورٹ کرتا تو کیا بھونچال آتا؟ زلفی بخاری صاحب کا نام لیا ہوا ہے تو وضاحتیں ہو رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زلفی بخاری کا مسئلہ ہے کہ زلفی بخاری کے پاس برطانوی پاسپورٹ ہے، جا سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہاں جا سکتے ہیں، نہیں کم از کم 50 سفرنامے ہیں بیت المقدس کے جو پاکستانی مسلمانوں نے لکھے ہیں جو برطانوی اور امریکی، لیکن یہ الزام لگانا کہ دو اہم شخصیات کا پیغام لے کے وہ گئے اور ان کے فلانے سے ملاقات ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے انٹیلیجنس چیف سے ملاقات ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں آپ دیکھیں، آپ کی ملاقات اس وہاں ہوئی تھی، کیا نام ہے اس کا، اس میں خورشید قصوری کی ہوئی تھی نا، خورشید قصوری کی ہوئی اور انہوں نے مانا بات اس وقت بھی آ گیا تھا، لیکن یہ ان کے اوپر لیول پہ نہیں، اور ملاقات کسی اور مقصد کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی گزشتہ کم از کم 30 سال کی آپ اخباریں اٹھا لیں، 1998 کے ایٹم بم کے بعد اسرائیل نے صرف ایک بات کی ہے، ڈی نیوکلیئرائزیشن آف پاکستان از امپورٹنٹ فار اسرائیل سیکورٹی۔ اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہے تو اسرائیل کی سیکورٹی ایٹ سٹیک ہے۔ دوسرا وہ کہتے تھے صدام حسین کا ہم نے ختم کر دیا ہے، انریچمنٹ آف ایران ہم ہونے نہیں دیں گے، نہیں ہونے دی انہوں نے، نہیں ہونے دی۔ آپ پتہ آخری حملہ کیا
پاکستان کے بارے میں سیمر ہرش کی سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کو کہہ کے 3500 لوگوں کا ایک اسپیشل اسکواڈ جو ہے وہ بنایا تھا کہ جب کبھی جنگ ہوگی تو وہ ہیلی کاپٹر سے پیراٹروپر اتریں گے یا جہاز سے اتریں گے اور پاکستان کے بامبز جو ہیں وہ لے کے نکل جائیں گے. اب وہ پاکستان کے بم اس وقت ایسٹیمیٹ میں اس نے بتایا 166 ہیں. مختلف جگہوں پہ ہیں. اور کسی کو کیا پتا. پھر انہوں نے اب پھر سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم جو ہے یہ باربی ڈال ہے. چپ کے لے جاؤ. جب وہ صلاحیت کو ختم کرنا ڈی ڈیٹونیٹ کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ اگر رستے میں چل جائے تو اپنے لیے مصیبت, اپنے لیے کیا پوری دنیا کے لیے مصیبت. وہ اگر پرائم ہوا ہے تب مصیبت. بہت سارے مسائل ہیں سائنسی قسم کے, لیکن وہ ایک انہوں نے بنایا تھا کہ ایک ایسی چیز بنائیں گے. اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئی. یہ بھی واشنگٹن پوسٹ کی سٹوریز بہت لمبی چوڑی. اسرائیل کے لیے پاکستان از آلویز اے تھریٹ, اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہاں کسی بھی دن کبھی بھی دو کام ہو سکتے ہیں. اچانک موومنٹ چلے اور کوئی فنڈامنٹلسٹ الیکشن جیت کے آ جائے. اچانک کوئی جرنیل جو ہے وہ تہجد گزار آ جائے اور وہ کہے کہ میں یہاں, اب ضیاء کے آتے کو دیر لگتی ہے. پاپولر بھٹو پاپولر, مطلب اتنا بھی ان پاپولر نہیں تھا کہ ضیاء کو کرے اور یہ اچانک آ جائے اور ضیاء جو ہے اس پرسو کرے اور ایٹم بم بنا دے. اب جب بنانے والا تہجد گزار آ سکتا ہے تو چلانے والا تہجد گزار بھی آ سکتا ہے. یہ دو خوف ہیں جو اسرائیل کو لے, اسی لیے وہ ہمیشہ اس طرح کی سٹوریز ہیں وہ بلڈ کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب حقیقت کوئی نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے صرف ایک اگر حقیقت ہوتی تو اسرائیل اس کو ظاہر نہ کرتا, خفیہ ہی رہتا. خفیہ رکھتا ظاہر بات. چلیں جی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ بجٹ کا, کہ بالآخر جو بجٹ کے اوپر دعوے کیے جا رہے تھے اپوزیشن کی جانب سے کہ منظور نہیں ہونے دیں گے, بڑے آسانی سے ہو گیا, مگر کیسے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. سر میں اپنا جماعت کے لیے جواب دہ ہوں اور میں اپنا پارلیمنٹیرینز پہ, اپنا ایم این ایز پہ بہت فخر کرتا ہوں کہ سارے کے سارے پورے کے پورے تعداد میں سارے میرا صحت یاب جو ایم این ایز ہے وہ موجود تھے. یہ شکایت ہے کہ کچھ ایم این ایز آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے, اور یہ ایک برا میسج بھیجتا ہے, پاکستان کو برا میسج جاتا ہے. اور بہتر ہوتا اگر پورا تعداد میں موجود ہوتے. اپوزیشن, افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو. جی, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو سنی, گلے شکوے سنے. ایسے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپوزیشن بھی بہت اچھی ملی ہے جو ان کے لیے کام آسان کر رہی ہے کہ آج مسلم لیگ نون کے کئی ایم این اے شریک نہیں ہوئے اجلاس کے اندر. دعویٰ کیا گیا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بجٹ کیسے منظور ہوتا ہے. بڑی آسانی سے بجٹ منظور ہو گیا اور حکومتی اور اس کے اتحادی بڑی تعداد میں موجود تھے اور سارا آسانی کے ساتھ یہ تجاویز منظور ہو گئیں. اب لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہم پوچھیں گے کہ آخر ہوا کیا. اتنے دعوے کیے گئے کہ تمام تر حاضری پوری ہوگی. علی شیر صاحب ڈپٹی بیورو چیف ہیں, اسلام آباد نیوز کے اسمبلی میں موجود تھے, ان سے پوچھیں گے کیا حال رہا اسمبلی کا. جی علی شیر, بتائیے گا کہ کیا مسئلے مسائل ہوئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی ہمارے ایم این ایز جن کو کووڈ ہوا ہوا وہ تو شریک نہیں ہوئے, لیکن نون لیگ والوں کو کیا ہوا؟ جی بالکل, آج جو بجٹ اجلاس تھا یعنی فائنانس بل جو منظور ہونا تھا, یہ وہ دن تھا جس پہ اپوزیشن نے خصوصی طور پر بڑا ہی زور لگانے کا کہا تھا. اور شہباز شریف صاحب نے جو بطور اپوزیشن لیڈر جب بحث اوپن کی تھی تو اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم سیتا پھیلائی ہوئی دیوار بنیں گے اور اس بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی, لیکن آج جس طرح سے بجٹ منظور ہوا ہے وہ تو واقعی ایسے لگ رہا تھا جیسے اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جن کو بلاول بھٹو زرداری نے اناؤنس کر کے یہ کہا تھا کہ میرے تمام ارکان اپنے ڈسپوزل پہ لے لو, اپنی جس طرح ان کو یوز کرو, لیکن یہ بجٹ روکنا ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آپ نے. اور شہباز شریف صاحب جو تھے وہ آج موجود ہی نہیں تھے. وہ تو ان کے کزن کی قد ڈیتھ ہو گئی نا, طارق شفیع صاحب کا کل انتقال ہو گیا, وہاں موجود ہاں وہ دو, اس کا بھی بی ایم ایل این نے یہ بتایا ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ ارکان جو تھے, چلو ان کا تو ایک فرض کی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا کہ 163 ارکان تھے اپوزیشن کے, ان میں سے 25 ارکان جو تھے وہ غائب تھے. 179 ارکان تھے حکومت کے, ان میں سے 7 ارکان غائب تھے. تو اس طرح 32 ارکان جو ہے وہ حکومت کے بھی 7 غائب ہوئے نا. خاص طور پہ کاف لیگ کا کیا رد عمل رہا ہے اس حوالے سے؟ کاف لیگ میں سارے پورے تھے.
جی ان سے پورے تھے. وہ جب پرویز خٹک صاحب نے ان کو کو کہا کہ جی آپ کے ارکان، وہ چونکہ ایک اس طرح جب کھڑے ہو رہے تھے تو پوری طرح سے پہچان نہیں ہو پا رہی تھی، تو اسی وقت انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو باقاعدہ گن کے بتایا کہ یہ ہمارے قاف لیگ کے ارکان گن لو، یہ 5 کے 5 پورے ہیں، اور وہ واقعی پورے تھے. اور وہ 7 جو نہیں آئے، کون سے نہیں آئے؟ کون سے نہیں آئے؟ جی ان کے بارے میں یہ زیادہ تر پی ٹی آئی کی ہے اکا دکا، لیکن اگر کہیں کہ ترین گروپ کا کوئی بندے نہیں آئے تو ابھی تک جو ہمیں دکھائی دی وہ تو آئے سارے، وہ تو سارے آئے ہیں، وہ آئے ہیں، وہ سارے ہیں. یہ 7 کون سے تھے جو نہیں آئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ریلیکس ہو گئے تھے کہ اب تو ہم نے اب تو پاپولیشن کچھ نہیں ہے تو اب تو بجٹ پاس ہونا ہی ہونا ہے. بظاہر سر یہی سچویشن تھی. اور یہ سب کہ جو میسج دیا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ جو ایگریمنٹ ہو گیا تھا نا بنیادی طور پہ کہ ہم وزیر اعظم کی بات سنیں گے، آپ اپوزیشن لیڈر کی بات سنیں، اس کے بعد جس طرح بغیر کورم کے اجلاس چلتا رہا، ہم رات 12 بجے تک بجٹ اجلاس کر رہے تھے، تو اس وقت 12 15 6 10 20 سے نیچے ارکان آخری 3-4 گھنٹوں میں ہوتے تھے. اچھا تو وہ جو تھی وہ نورا کشتی جو چل رہی تھی، تو اس میں پھر یہ نظر آ رہا تھا. واقعی آپ نے صحیح آبزرو کیا کہ ایک جب چیز تو اچھی پیغام مل گیا ہوگی، تھا کہ یہ کچھ نہیں ہونا. بجٹ مت تو منظور ہو گیا آج، لیکن ساتھ ہی عوام کو جو ہے نا مہنگے پیٹرول کا تحفہ بھی آج حکومت نے دے دیا. اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو وجہ کیا پتہ ہے عثمان صاحب؟ پاکستان عجیب و غریب ملک ہے. ہر بجٹ کے 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ لیویز، ٹیکسیشن، ایک ہوتا ہے نان ٹیکس لیوی. نان ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ آپ نوٹ چھاپیں گے، آپ امداد لیں گے، آپ یہ کریں گے. یہ دونوں آپ کے سورس آف انکم ہوتی ہیں. صحیح. آپ اس کو بجٹ میں رکھتے ہیں لیکن اس کی منظوری نہیں لیتے، اس کی منظوری نہیں لیتے. صحیح بات. لیکن آپ ڈیمانڈ آف گرانٹ، مطالبات زر کی منظوری لیتے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں پوچھتے کہ بیب میں کتنے پیسے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میرا سوٹ، میرا فلاں، اس کی منظوری دے دو، میں خرید لوں، خرچہ کر لوں. اب ہوتا کیا ہے، آپ اس کی بنیاد پہ پورے سال کی پلاننگ کر دیتے ہیں، اتنے موٹر وے بنیں گے، اتنے اسپتال بنیں گے، اتنے یہ بنیں گے، لیکن باقی جگہ آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، اتنا ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے، اتنا فلاں ہو سکتا ہے. اب وہ ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے آپ منی بجٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اب جو پیٹرول جو مہنگا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بنیادی سورس جو ہے نا اس کی اپروول موجود نہیں ہے. صحیح بات. آپ ڈیمانڈ، اچھا دیکھو آپ اندازہ کو عثمان صاحب، یہ تو آپ ایک ایک چیز پڑھ کے پہلا مطالبات جاری ہوتا. فار ایگزامپل کہ پاکستان میں اتنے 1000 کلومیٹر روڈز بنے گی، اس کے اتنے پیسے منظور. پاکستان میں اتنی ڈسپنسریاں بنے گی، اتنے پیسے منظور. پاکستان میں دفاع پہ ہم اتنا خرچ کریں گے، اتنے پیسے منظور. یہ تو منظور ہو گئے. پاکستان میں ٹیکسیشن کیسے کریں گے، یہ کیسے کریں گے، یہ ویگ رکھا جاتا ہے. ہم 4000 ارب ہمارا ٹارگٹ، وہ ٹارگٹ پہ ہوتا ہے اور یہ ایکچول ہوتا ہے. یہ چلے بہرحال جی، عمران خان صاحب کو مبارک ہو، ایک اور ہدف انہوں نے پورا کر لیا اور اپوزیشن جو ہے وہ ہاتھ ملتی رہے گی. چلے ناظرین، پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات ہوں گے اور آپ کے ساتھ پھر موجود ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.